پیارے بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البیوع کی 17ویں حدیث ہے یہ، اور ویسے اصل کتاب کی 6064 نمبر حدیث۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر تجارت کرنے یا کنکری پھیل کر سودا کرنے، یا دوسرے الفاظ میں کہے کنکریوں والی بیع سے، کنکریوں والی بیع سے، بلکہ پھینک کے بجائے اگر یہی ترجمہ کیا جائے کنکریوں والی بیع سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ وعن بیع الغرر، اور دھوکہ کی بیع سے، دھوکہ کیے سودے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گویا اس حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں صرف انہی دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کی خرید و فروخت شریعت میں ناجائز ہے ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایک اصول دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے کہ وہ کنکریوں والی بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کنکری والی بیع کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ وہ بیع ہے جسے نافذ کرنے کے لیے کنکریوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی جس بیع کو نافذ کرنے کے لیے، جس بیع کو مکمل کرنے کے لیے، یا جس خرید اور فروخت کے لیے کنکریوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں، اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھیں، اور ان میں سے بہت سی صورتیں آج بھی ایک کسی اور انداز میں ہمارے اور آپ کے یہاں پائی جا رہی ہیں۔ وہ کنکری نہیں ہے، لیکن ایک ہی اس کی صورتیں جو ہوتے ہیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ جو علماء نے اس کی بعض صورتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ فروخت کرنے والا، یعنی جو سودا بیچنے والا ہے، وہ خریدنے والے سے کہتا ہے جب میں تیری طرف یہ کنکری پھینک دوں تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ سودا مکمل ہو جائے گا۔ یعنی میرا تمہاری طرف کنکری پھینک دینا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ سودا طے ہو گیا ہے اور بیع مکمل ہو جائے گی، تم سودا سامان لے سکتے ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خریدنے والے سے بیچنے والا یہ کہے کہ یہ کنکری لو، اور سامنے جو سامان پڑا ہے کپڑے کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، بکریوں کے ریوڑ کی شکل میں ہے، کسی اور شکل میں ہے، تم یہ کنکری پھینکو، جس سامان پر پڑ جائے گی، سامان کے جس حصے پر پڑ جائے گی وہ تمہارا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کپڑے کا بہت سا وہاں پر گٹھر ہے، یا بکریوں کا بہت سا ریوڑ ہے، تمہیں یہ بکری کتنے میں چاہیے تو اتنا پھینکو گے تو اتنے میں تمہیں یہ بکری مل جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے وہ بکری اس قیمت کی نہ ہو یا وہ کپڑا اس قیمت کا نہ ہو۔ تیسری صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ تم کنکری پھینکو، جہاں تک یہ کنکری تمہاری چلی جائے اتنی زمین تمہیں اتنے مبلغ میں دے دیا جائے گا۔ ایک اور بھی بہت سی صورت ہوا کرتی تھی کہ کنکری جو ہے تم ہاتھ میں لو، اور تمہارے ہاتھ میں جتنی کنکریاں آ جائیں گی اتنے درہم کی یہ چیز تمہیں دے دی جائے گی۔ یعنی یہ مختلف صورت ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مشتری اپنے ہاتھ میں کنکری لے اور کہے، اور کنکری کو مٹھی بند کیے رہے، یا ایسے کہے کہ جب کنکری گر جائے گی تو گویا یہ تمہارا سامان اگر ہمارے ہاتھ سے گر گئی تو یہ تمہارا سامان ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا۔ یہ صورت جو ہے بالکل وہ جوا اور میسر کی تھی۔ تو کنکری والی بیع کی مختلف صورتیں ہیں، چونکہ یہ تمام صورتوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ جہالت یعنی اصل چیز کیا ہے، کون سی چیز ہمیں لینی ہے، اصل مقصد جس چیز کا خریدنا ہے وہ
نہیں مل پاتا ہے، لہذا وہ چیز کیا ہے، یہ چیز ناجائز مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے، وعن بیع الغرر، دھوکے والی بیع سے۔ دھوکے والی بیع ایک بڑا عام سا لفظ ہے، اور اس کے تحت علماء کہتے ہیں کہ بے شمار، ایک دو نہیں بلکہ بے شمار اس کی صورتیں جو ہیں وہ پائی جا سکتی ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر قیمت میں، جس کے اندر وقت میں، جس کے اندر کبھی کسی اصل سامان کے اندر غرر اور دھوکہ پایا جائے تو وہ بیع جو ہوگی وہ غرر والی ہوگی، اس کا خریدنا اور فروختنا جائز نہیں ہوگا۔ تو غرر علماء کہتے ہیں کہ اصل وہ چیز ہے کہ جس کے باطن کے بارے میں کچھ علم نہ ہو، اصل معنی تو یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے مراد ہر اس چیز کی بیع ہے کہ اصل مقصود جس چیز کا خرید رہا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر 10 بکریاں ہیں، ہمیں کون سی بکری خریدنی ہے نہیں ہے، ہم آنکھ بند کر کے جائیں، جس کے اوپر ہمارا ہاتھ پڑ گیا اس کو اتنے میں ہمیں لینا پڑے گا۔ ظاہر بات ہر بکری کی یہ قیمت نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اصل ہمیں کون سی بکری خریدنی ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے حصول پر ہمیں قدرت نہ ہو، جس کے حصول پر ہمیں قدرت نہ ہو، وہ بھی بیع غرر کے اندر آتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جیسے امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ کی یہ ایک ایسا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جس کے اندر بہت سی صورتیں آ جایا کرتی ہیں۔ یہ غرر کبھی اصل سامان میں ہوتا ہے، اور کبھی قیمت میں ہوتا ہے، اور کبھی مدت میں ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ غرر جو پایا جاتا ہے کبھی اصل سامان میں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی گمشدہ سامان ہے، پتہ نہیں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو اپنی اصلی حالت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا جس کا انسان مالک نہ ہو، پتہ نہیں تمہیں اس پر ملکیت حاصل ہوگی کہ نہیں حاصل ہوگی، تو کبھی یہ غرر جو ہے اصل سامان کے اندر ہوتا ہے اور کبھی قیمت میں ہوتا ہے، کبھی قیمت میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو حالانکہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس کو جو ہے دام لگاؤ، جہاں پر جا کر کے اس کی قیمت رک جائے گی میں اتنے میں لے لوں گا۔ اب قیمت جو ہے کبھی رک سکتی ہے، جو اصل اس کی قیمت ہے اس سے کم پر بھی رک سکتی ہے، ہو سکتا ہے بیچنے نہیں اس کو جب قیمت نہ ملے، اور بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا مقصد خریدنا نہ ہو، یا وہ کسی وجہ سے مجبور ہو خریدنا تو قیمت زیادہ لگا دے۔ حالانکہ یہ چیز ہمارے اور آپ کے ہاں پائی جاتی ہے، لہذا اس سے متنبہ ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہ شرط ہو بھائی میری مرضی کہے گی تو میں لوں گا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن نہیں بے مکمل کا معاملہ ہو جائے، یہ شرط ہو کہ ہاں جہاں تک پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے کبھی مدت کے اندر ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر حالانکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب میسر آئے آپ دے دیجئے گا اس کی قیمت، حالانکہ یہ بات تو ہو جایا کرتی ہے۔ آج دیکھیں کتنے دکاندار ہیں جو خریدنے والے جو ادھار لے کر کے ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدت طے نہیں ہوئی تھی۔ اگر مدتیں طے ہو جائیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو تنخواہ مہینے کے آخر میں ملتی ہے کہ ہاں ہم اس مہینے کے آخر میں دے دیں گے، یا کسی کے اوپر کوئی تبرع کرنا چاہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ سے کوئی معاملہ نہیں، لیکن عام طور پہ جو لوگ ہوا کرتا ہے جن سے لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مدت بھی طے ہونی چاہیے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم چند فائدے آپ کے اس حدیث سے متعلقہ رکھتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے عام حالات میں اس کو ہم کس طریقے سے تطبیق اس کی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز ہے، معلوم یہ ہوا کہ کنکری والی بیع کی حرمت ہے، اسی پر قیاس ہر اس بیع کو کیا جا سکتا ہے جو اس کے مشابہ ہو۔ مثال کے طور لاٹری خریدنا ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل عام ہے، یا انعامی مقابلہ کے کوپن خریدنا ہمارے اور آپ کے یہاں عام ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی بیع حساد کے اندر آیا کرتی ہیں۔ یہ تمام بیعیں اصل میں فاسد ہوگی اور ان کے کرنے والے گنہگار ہوں گے۔ دوسری چیز جو اس کتاب میں ہے، بیع غرر کی حرمت ہے، اس سے بھی بیع فاسد ہوگی کیونکہ اس میں لوگوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہے، اختلاف کا سبب بھی ہے، اور ناحق مسلمان کا مال کھانا ہے۔
البتہ غرر سے مراد ایسا غرر ہے جو زیادہ ہو اور جس سے بچنا ممکن ہے، البتہ جسے عرف میں غرر نہیں سمجھا جاتا اور اس سے بچنا مشکل ترین کام ہو تو وہ شریعت میں معفو عنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت آسان ہے، یعنی وہ چیز جس کو غرر نہیں سمجھا جاتا وہ چیز بھی، اور وہ چیز جس کو معلوم کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی گابھین جانور کو خریدتا ہے، ظاہر بات اس کی قیمت اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ حاملہ ہے، گابھین ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے، اچھا ہے نہیں ہے، زندہ رہے گا نہیں زندہ رہے گا، کیا ہے، ایک ہے یا دو ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص گھر خریدتا ہے، اب گھر کو چاروں طرف سے دیکھ لے رہا ہے، لیکن گھر کی بنیاد میں کیا ہے، بنیاد قوی ہے، کیسے مادہ رکھا گیا، یہ چیزوں کو انسان کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کا غرر ایسا ہو جو لوگ غرر نہیں سمجھتے یا اس کی حقیقت تک پہنچنا وہ مشکل ہوا کرتا ہے، تو اسے علماء نے معفو عنہ میں قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ کھجور ہے، جیسے یہاں پر درخت خریدتے ہیں، کھجور کا درخت ہے، اب وہ بظاہر تو رہتی ہے لیکن کوئی بالکل یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہاں بھائی اس میں کتنے کھجور آئے ہوئے ہیں، بالضبط اندازہ ایک رہا کرتا ہے، تو یہ بھی خریدنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اسی حکم میں غیر معلوم مدت تک گھر کو کرائے پر بھی لینے کا مسئلہ آتا ہے۔ جان بوجھ کر کے میں یہ مسئلہ ذکر اس لیے کہ دیکھیے اجارہ کرایہ جو ہے علماء اسے ایک قسم کی بیع کہتے ہیں، اسے ایک قسم کی بیع کہتے ہیں۔ جیسے کسی کو کرائے پر تو رکھ دیا لیکن کہا جب میں چاہوں گا تم کو نکال دوں گا، یہ دکان ہماری کرائے پر لو لیکن جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے خالی کرا لوں گا۔ اب یہ بالکل مجہول سی چیز ہے، اس کی وجہ سے جانتے ہیں بڑے اختلافات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہو کہ ہاں بھائی 2 سال کے لیے ہے، 3 سال کے لیے ہے، جب مجھے خالی کرانا ہوگا تو آپ کو سال 6 مہینے 3 مہینے جس قسم کا سامان ہوگا اور جیسے جگہ ہوگی اس کے لحاظ سے آپ کو میں مہلت دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، ہاں بھائی جب میرا جی کہے گا آئے، ہاں بھائی کل خالی کر دو، 2 دن میں 3 دن میں خالی کر دو، 1 دن میں خالی کر دو، ظاہر بات ہے اسے مکان ڈھونڈنا پڑے گا، دکان ڈھونڈنے پڑے گی، دکان میں سامان ہے اور بہت چیزیں متعلق ہوا کرتی ہیں، لوگوں کے لین دین کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غیر معلوم مدت تک کسی کو مکان کرائے پر دینا یا دکان کرائے پر دینا یہ بھی بیع غرر کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے انشورنس ہے اس جن بنیادوں پر حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی بنیاد کیا ہے، وہ غرر اور جہالت ہے۔ اس لیے کہ انشورنس میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہاں ہم کتنا دے پائیں گے کتنا نہیں دے پائیں گے، پھر ہم کو کتنا ملے گا کتنا نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل مجہول رہا کرتی ہیں، لہذا بیع غرر کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے۔ یہی سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اصول خرید و فروخت بھی بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شریعت اسلامیہ جو ہے جہاں عقائد کا معاملہ ہے اس میں، جہاں عبادات کا ہے وہیں معاملات کے معاملے کے بارے میں بھی شریعت ہماری آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث میں چلتے ہیں جو 18ویں حدیث ہے آج کی اس باب کی، اور اصل حدیث جو اس کتاب کی حدیث ہے وہ 65 نمبر حدیث ہے، 665 نمبر۔ وہاں ہو اور انہی سے، یعنی کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہی سے حدیث مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، جس شخص نے کوئی غلہ خریدا، طعام سے مراد ہے وہ چیز جو کھائی جاتی ہے، اسی حکم میں اور بھی چیزیں آ جائیں گی۔ تو من اشترى طعاما فلا يبعه، اسے اس وقت تک نہ بیچے یہاں تک کہ اس کو ماپ لے، یعنی کسی شخص نے کوئی غلہ خریدا ہے وہ لے کر کے آیا ہے، اب اسے اگر دوبارہ بیچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اسے ناپ لے کہ ہاں بھائی کتنا ہے، بغیر ناپے اس کو نہ دے۔
یہ ایک حدیث ہے جس میں خرید و فروخت کا ایک بہت بڑا اصول اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے، جس کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سے اختلافات جو ہمارے درمیان میں ہوا کرتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کا جو گھاٹا ہوا کرتا ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، یا جس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی ہماری کیا غلطی ہے، ہم نے ایسے لیا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں، جو آپ کے پاس اب ہے، اب کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ کو دھوکہ لگا ہے، دوسرے کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو تعامن اس سے مراد کیا ہے؟ اشیاء خوردنی، یعنی وہ چیز جو کھانے اور پینے میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو انسان کھانے اور پینے میں استعمال کرتا ہے۔ دوسرا لفظ اس میں حتی یکتالہ، یعنی یہاں تک کہ اس کو ناپ لے۔ کیل جو کہتے ہیں، پیمانہ ہوا کرتا تھا جو کبھی لکڑی کا کبھی لوہے کا بنا رہا کرتا تھا، کہ اس میں اتنے مقدار میں غلہ آتا ہے، اور یہ چیز جو ہے ماضی قریب تک ہم لوگ آپ کے ہاں پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو ہے ایک ایسا پیمانہ جو ہے 2 کلو کا 2.5 کلو کا 7 کلو تو نہیں چلتا تھا، چلتے تھے اس کے لحاظ سے بنا لیتے تھے، اور آسانی کے لیے تولنے کے بجائے کیا اسی سے لے کر کے ناپ کر کے دیا کرتے تھے۔ تو حتی یکتالہ، یہاں تک کہ اسے ناپ لیا جائے۔ بعض روایات میں یہ حدیث مختلف الفاظ میں وارد ہے، بعض روایات میں الفاظ ہیں من اشترى طعاما، جو شخص کوئی سامان کھانا خریدتا ہے، فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه، حتى يستوفيه ويقبضه، یعنی گویا یہاں پر یکتالہ کا لفظ ہے، یعنی اس کو ناپ لے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو دوسری حدیث ہے، اس میں کیا ہے، کوئی شخص جو غلہ خریدے اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اسے پورا نہ کر لے اور قبضے میں نہ کر لے۔ آج کی اصطلاح میں ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ اس کو تول نہ لیا جائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولاً یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے قبضے میں کر لے، ایک چیز۔ ثانیاً انسان اس کی مقدار کے معاملے میں تاکید کر لے، تاکہ اگر خود دھوکہ کھایا ہے تو کسی اور کے لیے دھوکے کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح اس حدیث میں ناپنے کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی چیز شمار کی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک گاڑی جیسے یہاں پر ہوا کرتی ہے، اس نے آم کے یا تربوز کے خرید لیے، پہلے تو اس نے جو ہے ویسے خرید لیا ہے، لیکن اب اگر کسی کو دینا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کو گن لے، شمار کر لے، تاکہ جیسے اگر اپنے دھوکہ کھایا دوسرا کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ تو اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ناپنے کا ذکر ہے، لیکن اگر کوئی چیز شمار کی جاتی تو وہ بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے، اور اگر کوئی چیز میٹر وغیرہ سے ناپی جاتی ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، ہر چیز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہی قاعدہ ہے، ہر چیز کے بارے میں یہی قاعدہ ہے، اگر وہ ناپنے کی ہے تو ناپ لے، اور غیر ناپنے کی ہے تو جس طریقے سے اس پہ تاکید کر لینا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جو فائدے ملتے ہیں اس پہ سے ایک طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، جب بھی کوئی چیز خرید کر لے، جب تک اپنے قبضے میں نہ کر لے تو اس وقت تک اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ قبضہ ظاہر بات ہے، مختلف اس کی شکل ہوگی، اس کی مختلف شکل ہوگی، چیز کے اختلاف کی وجہ سے وہ شکل بدلتی رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر وہ چیز ہاتھ میں لینے والی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، تو جب تک بائیں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں نہ لے لے تب تک دوسرے کو نہ بیچے۔ اور اگر وہ چیز یہ ہے کہ نقل ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی نہیں ہے، جیسے زمین ہے اور مکان ہے، تو اس پر قبضہ کیسے ہوگا؟ اس پر قبضہ یستوفیہ اس حالت میں ہوگا کہ بائیں کا اب اس سے کوئی تعلق نہ رہ جائے، آپ کا اس کے اوپر مکمل تسلط ہو جائے،
اس کے کاغذات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں. اب بائع کو اس میں کسی قسم کا دھوکہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ بیچنے لگیں اس کی زیادہ قیمت ملنے لگے تو کاغذات کس کے پاس ہے؟ بائع کے پاس ہیں. وہ لالچ میں آ جائے اور کہے ارے ابھی تو بے مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ لالچ میں پڑ گیا ہے. تو اگر ایسی چیز ہے، زمین ہے، مکان ہے، تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر سے بائع کا تسلط ختم ہو کر کے مشتری یعنی خریدنے والے کے تسلط میں آ جائے. تیسری چیز ہے جو چیز ایک جگہ سے منتقل کی جاتی ہے، جیسے لکڑی ہے، جانور ہے، اس کا قبضہ کیسے ہوگا؟ اس کا قبضہ یہ ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے کی جگہ سے اسے اپنی خاص جگہ منتقل کر لے، یعنی اس جگہ اب نہ رہ جائے جو جگہ بیچنے والے کے قبضے میں ہے یا جہاں پر سامان تھا، چاہے کرائے پر کوئی چیز لیا ہے، اپنے گھر کے اوپر لیا ہے، اس کا جہاں پر تسلط ہے. ہو سکتا ہے کہ اصل وہ گودام اور مستودع مکان مالک ہی کا ہو، لیکن آپ نے اسے کرائے پر لے لیا ہے کہ ہم اتنا حصہ کرائے پر لے، ہم اپنا سامان یہاں پر رکھ لیا کریں گے. اور اگر وہ چیز وزن کی جاتی ہے یا ناپی جاتی ہے تو اس طریقے سے ہوگی آ کر کے خود وزن کر لے اور ناپ لے. جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو اس کو بیچا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے بیچا نہیں جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک تصرف نہ کرے جب تک کہ اس پر پورا قبضہ نہ کر لے. یہاں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. علماء نے بلکہ حدیث میں ایک چیز آئی ہے بیع جزاف کے نام سے. جزاف کا معنی اصل ہوتا ہے کہ اندازہ کرنا، کسی چیز کو اندازہ کر کے خرید لیا ہے. مثال کے طور پر گلے کا ایک ڈھیر ہے، گلے کا ایک ڈھیر ہے، اب اس کو ناپا نہیں، اس کو تولا نہیں. کوئی کہے کہ ہاں بھائی میں اس ڈھیر کو خریدنا چاہتا ہوں. یا اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے مثال دیا ہے کہ تربوز کوئی لے آئے گاڑی میں تو اس کو شمار نہ کرے اور کہے ہاں بھائی پوری گاڑی میں لینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے لکڑی لے کر کے آئے تو کہے کہ ہاں بھائی پوری لکڑی میں لینا چاہتا ہوں، پوری گاڑی میں لکڑی پوری لینا چاہتا ہوں. تو یہ اس کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں. اس کی ناجائز صورت یہ ہے کہ ہاں بھائی میں یہ تربوز لوں گا، البتہ ہر تربوز کی میں قیمت 2 ریال یا 1 ریال رکھتا ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ گھاٹے کے سبب بن سکتا، ہو سکتا ہے اوپر جو تربوز ہے بڑے ہوں اور نیچے جو ہے وہ چھوٹے ہوں، اس میں دھوکہ. اس لیے سمجھے کہ شریعت نے خرید اور فروخت کے بارے میں ہر اس چیز کو بند کرنا چاہا ہے جس سے کسی طریقے دھوکہ ہو سکتا ہے، جس میں کسی طرح کے گھاٹا ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ ہاں بھائی پوری گاڑی میں لینا چاہتا ہوں، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ چیز جائز ہے. لیکن اس کے جائز ہونے کے لیے علماء نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. عموماً علماء کہتے ہیں، بعض علماء جیسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ ہیں وہ اس سے تھوڑی سی مخالفت کرتے ہیں، لیکن عموماً علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ یعنی ڈھیر لیا ہے یا اسی طریقے سے کھجور درخت پر جو کھجور ہیں ان کو خریدا ہے، تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ خریدار اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لے. اور یہ بات بتا دوں کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری وغیرہ میں آتے عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، کننا نشتری جزافن، ہم لوگ ایسے یعنی اندازے سے سامان لیا کرتے تھے. تو شریعت میں اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ تم لوگ خرید تو لے رہے ہو لیکن اس وقت تک نہ بیچو جب تک اسے لے کر کے اپنے قبضہ میں، یعنی ڈھیر اسی طریقے سے رکھا ہے یا گاڑی اسی طریقے سے بھری ہے تم کو اسی طریقے سے بیچ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی شرط خریدنے کی علماء نے یہ رکھی ہے کہ خریدار سامان کو اچھی طریقے سے دیکھ لے، چاروں طرف سے دیکھ لے، گلہ ہے اس میں اپنا ہاتھ بھی ڈالے کہ ہاں بھائی اس میں کہیں نیچے کوئی دھوکے والا گلہ تو نہیں ہے، یا جو پھل وغیرہ ہے تو اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہیں چھوٹا بڑا تو نہیں. یہ ساری چیزیں اس کو اختیار ہوگا. پہلی چیز یہ ہے. اور دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کو مقدار کا پتہ نہ ہو، یعنی جو بیع جزاف بیچی جائے گی اندازے سے اس میں دونوں میں سے کسی کو مقدار کا پتہ نہیں. اگر مقدار کا پتہ ایک کو بھی ہے تو پھر یہ اس طرح بیچنا جائز نہیں ہوگا. یعنی مثال کے طور پر مالک کو پتہ ہے کہ یہ اتنے کلو ہے لیکن خریدنے والے کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہوگا نہیں، مالک کے اوپر واجب ہے کہ بتائے کہ کتنا کلو ہے یہ.
اسی طریقے سے عقد کے موقع پر یعنی جب بات چیت ہو رہی ہے تو دونوں کو اس کا تخمینہ اور اندازہ لگانا چاہیے. یعنی بائع کہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہے، خریدنے والا کہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہے، پھر اس کے بعد کیا دونوں کے درمیان میں ایک چیز طے ہوتی اس کی بنیاد پر خریدا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہاں خریدنے والا تو اس کو جو ہے 10 کلو سمجھ رہا ہے، بیچنے والا اس کو 20 کلو کہتا ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں اندازہ لگائیں، اسی لیے جس کو اندازہ نہیں ہوگا اس کے لیے یہ بے جائز بھی نہیں ہوگی. چوتھی شرط علماء یہ لگاتے ہیں کہ جس مال کا سودا ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہوگا تو اس کے وزن کا یا اس کی عدد کا اندازہ لگانا کیا ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یا بہت کم بھی نہ ہو. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے 4 بکریاں ہیں، 5 کہتے ہیں ہاں میں سب کو اندازہ بیچتا ہوں، ظاہر بات اس کا گننا شمار کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن جیسے سینکڑوں بکریاں ہوتی ہیں بھائی ہمیں یہ ریوڑ، اللہ یہ کہ ایسے بکریاں ہو کہ 1000 2000 3000 جس کا اندازہ لگانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اندازے سے جو بیع کی جائے گی، جیسے ایک ڈھیر ہے تو اس کا معنی نہیں کہ پورا گودام ہی جو ہے وہ جس میں کنٹلوں ہوا کرتے ہیں، اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا. اب اگر جو ہے کسی کا اگر 50 کلو کا بھی نقصان ہو گیا، 100 کلو کا بھی نقصان ہو گیا تو بڑا نقصان مانا جائے گا. تو نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ گننے میں پریشانی ہی کوئی، اتنا کم ہو گننے میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. تو اس حدیث سے متعلق یہ چند باتیں تھیں. اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف جو بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے خرید و فروخت اس کے بارے میں علماء کا بڑا ہی اختلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر شخص کو ایک حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، ایک قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے. اور وعن ہو، اور یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے. کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعہ، رواہ احمد والنسائی وصححہ الترمذی وابن حبان. یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع سے منع فرمایا ہے، ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ کیسے ہوں گے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. اس حدیث کو مسند امام احمد نے اپنی مسند میں، امام نسائی اپنی سنن کے اندر روایت کرتے ہیں، امام ترمذی بھی روایت کرتے ہیں اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابن حبان بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. آگے لکھتے ہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ ولی ابی داؤد، یعنی یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے لیکن اس کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں، اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں. ولی ابی داؤد من باع بیعتین فی بیعۃ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا. جو شخص ایک سودے میں 2 سودے کرے، من باع، جو شخص ایک سودے میں 2 سودے کرے، جس نے ایک سودے میں 2 سودے کیا. یہاں پر لکھا ہے کسی نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کی. یہ ترجمہ زیادہ حدیث کے الفاظ سے ذرا مناسبت نہیں رکھتا ہے لیکن یہاں پر یہی ہے. تو وہ یا تو کم قیمت لے لے یا پھر وہ سود ہوگا. من باع بیعتین فی بیعہ، جس نے ایک سودے میں 2 سودا کیا، ایک کم کا ایک زیادہ کا، تو فلہو او کسوہما، تو اس کے لیے کم جو سودا، کم جو قیمت ہے وہ اس کے لیے ہے. اور اگر اس کو نہیں قبول کرتا ہے تو اب الربا، گویا کہ وہ سود لے رہا ہے، وہ سود لے رہا ہے. اب اس میں حدیث میں ایک الفاظ ہیں بیعتین فی بیعہ، ایک سودے میں 2 سودا. یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے اس کی کئی تفسیر کی ہے اور اگر تعارض نہ ہو تو ہر تفسیر اس کی علماء کہتے ہیں قابل قبول ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کپڑے کی قیمت نقد لوگے تو 100 روپے ہے اور اگر ادھار لوگے تو 150 ہے. اگر 100 لوگے تو، اگر نقد لوگے تو 100 روپے ہے اور ادھار لوگے تو 150 ہے. اور جدا ہونے سے پہلے دونوں کا کسی پر اتفاق نہ ہو. جدا ہونے سے پہلے یعنی
خریدنے والا یہ نہ کہے بھائی میں نقد لیتا ہوں اور اسی پر بات مکمل ہو جائے، یا خریدنے والا کہے بھائی میں ادھار لیتا ہوں اسی پر معاملہ طے ہو جائے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اگر ادھار لینا ہے تو اس کو ہم 150 میں دیں گے، اور اگر نقد لینا ہے تو 100 میں دیں گے. وہ خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں سوچ کر کے بتاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. یہی تفسیر امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، بلکہ سنن نسائی کے اندر بھی، سنن ترمذی میں بھی اس کی یہی تفسیر مذکور ہے. امام نسائی نے اس کی یہی تفسیر کی ہے اپنی سنن کے اندر. دوسرا معنی ہے کہ دونوں فریق میں سے کوئی اپنا سودا بیچنے کے لیے یہ شرط لگائے کہ اپنی یہ گاڑی تمہارے ہاتھ 10,000 میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم اپنی گاڑی میرے ہاتھ 8,000 میں بیچو، یا تم اپنا گھر کرائے پر دے دو، یا تم اپنا گھر کرائے پر دے دو. تو گویا اس میں اس نے ایک بیچی اور شرط لگائی، شرط بھی ایک قسم کی گویا بیع ہوئی. تو دونوں فریق میں سے کوئی فریق اپنا سودا بیچنے سے پہلے یہ شرط لگا لے. مثال کہے کہ اپنی گاڑی تمہارے ہاتھ میں 10,000 ریال میں بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی گاڑی میرے ہاتھ 8,000 میں بیچو گے، یا تم اپنا گھر کرائے پر دو گے. میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں لیکن تم اپنا گھر مجھے کرائے پر دینا ہوگا. یہ امام شافعی کا ایک قول ہے، حنابلہ کا یہی مسلک ہے. تیسری اس کی صورت یہ ہے جو زیادہ قابل قبول ہے، میں اپنی گاڑی یہ تمہارے ہاتھ 1,00,000 میں بیچ رہا ہوں، میں اپنی گاڑی تمہارے ہاتھ 1,00,000 میں بیچ رہا ہوں. ایسا ہے کہ تم اس گاڑی کو 1,00,000 میں لے لو، اور جب معاملہ طے ہو جائے تو تم اس گاڑی کو ہمارے ہاتھ میں 80,000 میں بیچ دینا. ایسا انسان کیوں کرتا تھا؟ اسے مثال نقد کی ضرورت رہا کرتی تھی، اور اسے نقد قرض دینے والا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر یا کسی سے قرض نہیں لینا چاہتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ایک سامان کو کسی کے پاس جائے اور کہے کہ یہ گاڑی آپ بیچ دیجئے، وہ کہے کہ میں اس کو ادھار لوں گا، تو کہا کہ میں یہ گاڑی آپ سے اتنے میں لیتا ہوں، پھر آپ یہ گاڑی ہم سے کتنے میں خرید لیجئے گا؟ اتنے میں خرید لیجئے گا. تو گویا ایک ہی چیز ہے، اس کی بیع دو ہوئی ہے، جو دو ہوئی ہے. تو اس کو بیع اینہ بھی کہتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ایک اس کی صورت یہ بھی ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شاید ذکر کی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اپنا گھر بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس باغ کو بھی خریدو جو اس گھر کے بغل میں ہے. اس باغ کو بھی خریدو. ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ بہت سی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس کو بیچ تو رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کو بھی خریدنا ہوگا. اور ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ خریدنے والے کو اس کی ضرورت نہ ہو، نہ اس کا پیسہ اس کے پاس ہو، نہ اس کی ضرورت ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اس طریقے سے متعلق ہیں، اس سے جدا نہیں ہو سکتے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اب مثال طور کوئی شخص گھر خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تم کو یہ گھر اپنا بیچتا ہوں، تو کہتا ہے میں گھر کا ایک کمرہ لیتا ہوں اور باقی کمرہ نہیں لوں گا. ظاہر بات ہے یہ ایسے جدا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو الگ الگ بیچا جا سکتا ہے اور ان کی الگ الگ پوری قیمت بھی آ سکتی ہے. دوسری الفاظ جو ہیں یہ ہوا بیعتین فی بیعہ کا معنی. اس میں کئی چیز ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک تو ہے کہ نقد اور ادھار ہے، اس کے معنی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک چیز کے خریدنے کی شرط لگائے کہ میں یہ چیز تم کو اسی شرط پر بیچوں گا کہ تم اپنی چیز بیچو گے یا ہمیں اپنے گھر میں رہنے دو گے. تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ انسان ایک سامان کو، ایک گھر کو، ایک گاڑی کو کسی کے ہاتھ بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیں اسے 1,00,000 میں لے لو، پھر میں اسے ادھار لے لو، میں اسے نقد تمہیں 80,000 میں تم سے لے لوں گا، تمہیں نقد 80,000 روپے مل جائیں گے، اور تم جو 1,00,000 ہے مثال کے طور پر اس کو قسط میں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہنا. اور یہ چیز بھی عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے.
دوسرے جو الفاظ سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے کہ ایک سودے میں 2 سودے کیے اس نے، اس کے لیے ان میں سے کم آئے یا ربا ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے چاہیے کہ کم قیمت قبول کر لے، کم قیمت قبول کر لے، اور اگر کم قیمت پر راضی نہیں ہوتا ہے تو گویا وہ سود کے اندر پڑ رہا ہے، وہ سود میں پڑ رہا ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ اس حدیث کے صحت کے سلسلے میں علماء کے اندر قدر اختلاف ہے، خاص طور سے سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت کو علامہ البانی اور دوسرے علماء تو صحیح مانتے ہیں، البتہ متقدمین میں سے جیسے امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں یا دوسرے کچھ لوگ ہیں اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس حدیث کا اصل جو دار و مدار ہے وہ محمد ابن عمرو، ایک صحابی، ایک تابعی ہیں، محمد ابن عمرو ان کے اوپر ہے۔ محمد ابن عمرو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اس حدیث کو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دار و مدار کس کے اوپر؟ محمد ابن عمرو کے اوپر ہے۔ محمد ابن عمرو کے شاگردوں میں اختلاف ہوا ہے، ان کے بڑے بڑے شاگرد جیسے یحییٰ ابن سعید ہیں، یزید ابن ہارون ہیں، عباد ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں کبار، وہ جب روایت کرتے ہیں تو وہی الفاظ ہیں جو پہلے مذکور ہیں، نہا عن بیعتین فی بیعہ، نہا عن بیعتین فی بیعہ۔ البتہ ان کے ایک شاگرد یحییٰ ابن زکریا الحمدانی ہیں، وہ جب روایت کرتے ہیں تو یہ الفاظ جو سنن ابو داؤد میں ہیں اس کو ان الفاظ میں روایت کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے کئی ثقات کی، اس لیے ان کی روایت شاذ مانی جائے گی، امام خطابی کا، امام ابن القیم کا، حتیٰ کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ صاحب عون المعبود اور صاحب تحفۃ الاحوذی ان دونوں کی بھی رائے یہی ہے کہ سنن ابو داؤد میں جو روایت ہے یہ روایت شاذ ہے۔ اصل روایت کون سی ہے؟ وہ جو سنن نسائی وغیرہ کے اندر یا مسند احمد کے اندر جو مروی ہے، سنن ترمذی میں جس کا ذکر اوپر ہوا، لیکن بڑے ان علماء کے احترام کے ساتھ اور علامہ البانی کی تقلید میں نہیں، یہ بات ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یحییٰ ابن زکریا الحمدانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں بھی جو حافظ بن حجر نے لکھا ہے وہ لکھا ہے ثقۃ متقن، یعنی صرف ثقہ نہیں ہے، صرف صدوق نہیں ہے، ثقہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ متقن، یعنی وہ بڑے ضبط کرنے والے ہیں۔ اب ایسے ایک راوی کی حدیث کو کے اوپر شاذ ہونے کا حکم لگا دیا جائے، جبکہ دونوں روایتوں کے معنی میں اگر تطبیق دی جائے تو وہی ہو سکتا ہے۔ وہ روایت پہلی من باع بیعتین یا نہا عن بیعتین فی بیعہ وہ مختصر ہوگی، اور اس کی تفصیل حضرت سنن ابو داؤد کی حدیث کے اندر ہے، واللہ عالم۔ علی کل حال یہ تھوڑا سا گاڑھا مسئلہ ہو سننے والوں کے لیے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت اس حدیث کو موضوع بحث بنایا ہے، اور چونکہ علامہ البانی رحمہ اللہ قسطوار بیع کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کو ناجائز سمجھتے اسی حدیث کے بنیاد پر، اسی حدیث کی بنیاد پر۔ تو بعض لوگوں نے علامہ البانی کے خلاف کتاب چا لکھا، اور ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوئے جس سے علامہ البانی کی تنقیص ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اسے اتنی آسانی سے رد کر دیا جائے۔ یہ دروازہ کھول دیا جائے تو بہت سے ثقات کی روایات کو کوڑے ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو علی کل حال دونوں الفاظ صحیح ہو سکتے ہیں، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہی کو بنیاد بنایا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو بیع کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی چیز خریدے، کہے کہ میں تم سے یہ چیز اس شرط پہ خریدوں گا کہ تم جو ہے مجھے اپنا مکان کرائے پر دو گے۔ کہا کہ یہ صورت بسا اوقات جائز ہو سکتی ہے،
اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ 7 مکان خریدنا چاہتا ہے لیکن وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہتا بھائی ٹھیک میں بیچنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ وقتی طور پر یا کیسے بھی مجھے رہنے کے لیے اپنا مکان دے دیجئے۔ تو اگر دونوں طے کریں اس میں کون سی خرابی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء کے نزدیک مفہوم کے لحاظ سے قدر اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو علی کل حال کم قیمت یا ربا، اس کا معنی ہے کسی نے اگر ایسا کیا تو اسے چاہیے کم قیمت کو قبول کر لے، اور اگر کم قیمت پر راضی نہیں ہوتا اور زیادہ لیتا ہے تو گویا سود میں واقع ہو رہا ہے۔ اب اس حدیث سے جو کچھ فوائد ہم نے آپ کے سامنے مجھے رکھنے ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک سودے میں 2 سودے کی ممانعت، اور اس میں راجح قول کے مطابق جو ہم نے تیسری صورت ذکر کی تھی وہی زیادہ قابل قبول ہے، وہی زیادہ قابل قبول ہے، جسے بیع عینہ کہا جاتا ہے، جسے بیع عینہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ آدمی کسی کو پیسے کی نقد ضرورت ہے، اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا بھائی مجھے نقد دینے کے لیے تو نہیں ہے میرے پاس، البتہ ایسا کرو کہ میری یہ گاڑی تم خرید لو اور اس کو پھر میرے ہاتھ بیچ دو، میں تمہیں نقد پیسے بھی مل جائیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جو خرید رہا ہے جتنے میں اتنے میں بیچے گا نہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اتنے ہی میں دینا ہوتا تو خریدنے بیچنے کیا معاملہ ہوتا؟ تو گویا جو بیچنے والا ہے وہ اپنا پیسہ، اسی لیے کہا گیا کہ یہ سود کیوں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک درہم کو درہم کے وہ بدلے بیچا جا رہا ہے اور درمیان میں سونے کو لا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، ریشم کو رکھ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے گاڑی کو لا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، ورنہ اس کا مقصد کیا ہے؟ 80,000 یا 90,000 دے کر کے 1 لاکھ وصول کرنا ہے، 1 لاکھ وصول کرنا ہے۔ تو یہی بیع عینہ ہے۔ دوسرا فائدہ، پہلی صورت میں اس میں داخل ہو سکتی ہے، پہلی صورت بھی داخل ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت ہم نے کیا ذکر کی ہے کہ یہ چیز اگر تم لوگے ادھار تو 1,500 کی ہے، اور اگر نقد لوگے تو 1,000 کی ہے۔ اگر دونوں کا آپس میں اتفاق نہ ہو جائے تو گویا بیعتین فی بیعہ ہے۔ اب مشتری جو ہم کیا لیں، ہم اس کو خریدیں کہ اس کو خریدیں، اور اگر ایک ہی مجلس میں یہ معاملہ طے ہو جائے تو گویا بیعتان فی بیعہ نہیں رہ گئی ہے۔ تیسرا فائدہ، شریعت میں حیلے سازی کی ممانعت ہے، حیلے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، رمضان جیسے آنے والا ہے، وہ رمضان کے روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ کیا کہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں چھٹی لے کر کے کہیں سفر میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یا ہمیں یہ ایک علاج ہے جس کے لیے ایک مستقل ہمیں دوا لینے کی ضرورت ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم وہ دوا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ حیلہ سازی ہے۔ حیلہ سازی سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، اس کے رمضان کا روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد رخصت پر عمل کرنا نہیں بلکہ رمضان کے روزے کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بائع اور مشتری دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بائع کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی تجارت چلتی ہے، اور مشتری کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک مشت جو ہے پیسہ ادا کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل رہا کرتا ہے۔ اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز عام پائی جاتی ہے، شریعت نے فائدے کی کوئی شرح نہیں رکھی ہے۔ آج وہ لوگ بعض قسط کی جو صورتیں چلتی ہیں اس کو اس بنیاد پر جو ناجائز قرار دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں، اللہ کہ آدمی حیلہ سازی کرے تو الگ مسئلہ ہے، حیلہ سازی کرے تو الگ مسئلہ ہے۔ آج کی 20 حدیث ہے اور اس میں خرید و فروخت کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ آئے گا، بہت زیادہ آئے گا۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ، اب عن جدہ میں یہاں پر 2 معنی لیا جاتا ہے۔ عن جدہ میں آیا عمرو کے دادا سے یا کہ شعیب کے دادا سے،
اور حدیث کی کتابوں میں دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس کو ایک طالب علم کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے عمرو ابن شعیب روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے والد سے، شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے نہیں بلکہ اپنے دادا سے، اس لیے کہ عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن عاص، تو عمرو روایت کرتے ہیں اپنے باپ کس سے؟ شعیب سے، اور شعیب اپنے باپ محمد سے نہیں روایت کرتے، عمرو کے دادا عبداللہ ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں، عمرو کے دادا عبداللہ ابن عمرو سے۔ اور حدیث میں یہ بھی ملے گا کہ عن جدہی سے مراد جو ہوں گے وہ پہلے جو راوی ہیں ان کے دادا مراد ہوں گے، جیسے سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی ہے عن جدہی، عن ابی ہے عن جدہی۔ سالم روایت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے والد سے، اور ان کے والد اپنے والد یعنی سالم کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو حدیث کی کتابوں میں عن ابی ہے عن جدہی کے دونوں مفہوم وارد ہیں، ہر جگہ وہی مفہوم وارد نہیں ہے کہ باپ بیٹا باپ دادا راوی ہے، نہیں ہوگا بیٹا باپ اور دادا نہیں، درمیان کیا ہے بلکہ ہاں جی پردادا جو ہے وہ مراد ہوگا۔ تو یہاں پر ایسا ہی ہے کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو روایت کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا عمرو کے دادا اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور یہ روایت راجح قول کے مطابق، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، یہ لوگ اس سند کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ عمرو بھی صدوق راوی ہیں اور شعیب بھی صدوق راوی ہیں، اور شعیب کی ملاقات عبداللہ ابن عمرو سے ہے، اس لیے کہ جب شعیب کے والد محمد کا انتقال ہو گیا تھا تو شعیب کی پرورش حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی تھی۔ تو عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل بیع سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لا يضمن ولا بیع ما لیس عندک۔ گویا اس حدیث کے اندر 4 قسم کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے 5 نے روایت کیا۔ 5 سے مراد کون ہیں؟ 5 سے مراد سنن اربعہ ہیں اور مسند احمد ہے، سنن اربعہ اور مسند احمد یہ 5 ہیں، تو اسے 5 نے روایت کیا۔ اور امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی نے، امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آگے حافظ کہتے ہیں اسی حدیث وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيث، وَأَخْرَجَهُ یعنی حاکم نے، امام حاکم نے اس حدیث کو اپنی کتاب علوم حدیث میں روایت کیا ہے۔ حالانکہ اگر یہ کہا جائے اخرجہ الحاکم تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کی کتاب المستدرک ہوتی ہے، المستدرک علی الصحیحین، لہذا اگر کسی اور کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ضروری ہے۔ جیسے کہا جائے کہ امام احمد نے روایت کیا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مسند احمد، لیکن اگر کسی اور کتاب میں ہے تو اس کا ذکر ضروری ہوا کرتا ہے۔ اخرجہ البخاری اگر کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ اگر کسی اور کتاب میں ہے تو اس کا ذکر ہے، جیسے اخرجہ البخاری فی ادب المفرد، امام اسے ادب المفرد میں نقل کیا۔ اگر کوئی حدیث ادب المفرد میں ہے اور صحیح بخاری میں نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ علماء کی اصطلاح ہے۔ تو امام حاکم نے اسے اپنی کتاب علوم الحدیث میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت سے ذکر کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ عمرو شعیب سے روایت کرتے ہیں، جس کے اندر یہ ہے، جس کے الفاظ کہ نہا عن بیع و شرط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرط سے منع فرمایا ہے۔ حالانکہ پہلی حدیث میں کیا ہے؟ نہا ولا شرطان فی بیع، ایک بیع میں 2 شرط، اور اس میں کیا ہے؟ ایک ہی شرط ہے۔
اور اسی روایت کو اسی سند سے طبرانی نے اوسط میں نقل کیا ہے، اور وہ حدیث غریب ہے۔ حافظ کیا کہتے ہیں؟ وہ غریب یعنی وہ ضعیف ہے۔ اصل میں سچ پوچھیے تو ایک دلچسپ قصہ ہے، وہ طالبان علوم کے لیے میں ذکر کر دوں، جسے علماء ذکر کرتے آئے ہیں۔ ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں تھا تو مکے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اور محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن ابو لیلہ تھے، اور ابن شبرمہ تھے، یہ اللیثی، یہ 3 فقہا اور علماء موجود تھے۔ میں ایک کے پاس گیا، امام ابو حنیفہ کے پاس، تو کہا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے اور شرط لگاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بیع بھی فاسد ہے اور شرط بھی فاسد ہے، بیع بھی فاسد ہے اور شرط بھی فاسد ہے۔ تو میں محمد ابن عبد الرحمن ابن لیلہ کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا بیع تو صحیح ہے، البتہ شرط فاسد ہے، بیع صحیح ہے اور شرط فاسد ہے۔ پھر اس کے بعد میں ابن شبرمہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔ عجیب، ہم نے کہا سبحان اللہ، عراق کے 3 علماء ہیں اور 3 فقہا ہیں، اور تینوں کے فتوے ایک چیز کے بارے میں الگ الگ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ بیع بھی فاسد، شرط بھی فاسد، دوسرا کہتا ہے بیع جائز ہے، شرط فاسد ہے، اور تیسرا کہتا ہے بیع بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے۔ تو کہا کہ میں دوبارہ ابو حنیفہ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا کہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ ہم سے عمرو بن شعیب نے عن ابیہ عن جدہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع و شرط، جو یہاں پر حافظ نے ذکر کیا ہے، نہا عن بیع و شرط، کہ اللہ کے رسول نے ایک بیع اور اس میں ایک شرط سے منع فرمایا ہے۔ تو کہا میں دوبارہ محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس گیا، کہا کہ یہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں، کہا وہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں، مجھ سے تو کون ہیں بیان کرتے ہیں، ہاں نہیں، مجھ سے تو ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں، اور عروہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بریرہ کو خریدنے کی اجازت دی، حالانکہ شرط کیا لگی تھی؟ باطل تھی۔ تو بیع تو وہاں پر ٹھیک ہے، اور شرط کو اس لیے کہ آپ نے کہا ان کی شرط قبول کر لو، چاہے 100 شرطیں لگائیں، تو گویا بیع تو صحیح ہوئے، شرط باطل ہو گئی۔ کہا، اور میں گیا ابن شبرمہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں سے کہہ رہے ہیں، ہم سے مسعر ابن قدام نے بیان کیا، اور ان سے فلاں نے، اور وہ جابر ابن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ خریدا اور انہیں شرط لگائی کہ مجھے مدینے تک جانا ہے، تو بیع بھی قبول ہو گئی اور شرط بھی قبول ہو گئی، بیع بھی قبول ہو گئی اور شرط بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اس کا بیان کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا جو ہے، ہاں یعنی وہ اس لیے فاضل تھے کہ ان کے پاس جائے، ان کے پاس جائے، ان کے پاس جائے، اور تینوں الگ الگ فتویٰ دیں۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ بیع بھی فاسد ہو سکتی ہے، شرط بھی فاسد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بیع ہو کہ کسی ناجائز چیز کی بیع ہو اور اس پر شرط کوئی غلط لگائی جائے، بیع بھی صحیح ہو سکتے اور شرط بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے۔ لیکن علی کل حال یہ حدیث انہیں الفاظ میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، جو راوی حدیث ہیں ہم نے ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دی ہے، معنی کلمات جو ہیں وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اور بیع کے بارے میں فرمایا کہ حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ادھار اور بیع حلال نہیں ہے، قرض اور بیع حلال نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک گاڑی میں تم کو بیچتا ہوں، کہے انسان کہ میں گاڑی تم سے بیچ رہا ہوں، لیکن اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرض دو، تم مجھے اتنا
قرض دو، یا میں تم سے اس شرط پر خریدوں گا کہ مجھے اتنی رقم بطور قرض کے دو. یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، خریدنے والے طرف سے بھی اور بیچنے والا. بیچنے والا کہے کہ میں تمہیں یہ گاڑی تمہارے ہاتھ بیچوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تمہیں اتنے بیچوں گا، مجھے تم اتنا ہزار قرض دو، کم ہو یا زیادہ ہو. اور خریدنے والا بھی کہہ سکتا ہے میں اس گاڑی کو اس شرط پر خریدوں گا کہ تم مجھے اتنے قرض دو. چونکہ اس میں قرض، دیکھیے قرض کا جو معاملہ ہے شریعت کے اندر وہ خالص ایک تبرع ہے، اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے. اب یہاں پر قرض جو ہے پر ایک عوض مانگا جا رہا ہے، ایک عوض، چیز کے عوض میں قرض لیا جا رہا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا. مشہور قاعدہ ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ قرض اور بے حلال نہیں، ایک بے میں دو شرطیں جائز نہیں ہیں. ایک بے میں دو شرطیں، اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی ایک صورت تو علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ کوئی کسی سے کوئی سامان دو شرطوں سے خریدتا ہے، دو شرطوں سے خریدتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ سامان تم سے خرید رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سامان کو تم میرے گھر تک پہنچاؤ گے بھی اور میرے گھر میں ترتیب سے رکھو گے بھی. سامان پہنچاؤ گے بھی اور ترتیب سے رکھ بھی دو گے. جیسے مثال طور کوئی آدمی کسی سے کوئی سودا خریدتا ہے اور کہتا ہے میں سودا کپڑے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ہے، ڈبوں کی شکل میں ہے. شرط یہ ہے کہ تم اس کو ہمارے گھر تک، دکان تک پہنچاؤ گے بھی اور دکان میں اسے سیٹ کر کے بھی جاؤ گے. یہ تفسیر ایک ہے جسے علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، شیخ ابن باز وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا ہے، دھوکہ بازی اور اختلاف وغیرہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ کپڑا میں تم سے خریدتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کو سلو گے بھی اور سل کر کے میرے گھر پہنچا بھی دو گے. یعنی کپڑا خریدا لیکن اس میں دو شرطیں لگا دیں، ایک شرط سینے کی ہے اور دوسری شرط دھونے کی یا میرے گھر تک پہنچا دینے کی ہے. عموماً علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے باہمی اختلاف کا خطرہ ہے. البتہ اگر ایک شرط ہو تو کہتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ ایک شرط عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے. دیگر علماء کہتے ہیں جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ بے جائز ہے اور حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ بے جائز ہے اور حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. جب ایک شرط جائز ہے دو شرط کیوں نہیں جائز ہو سکتی ہے؟ جب ایک شرط جائز ہے دو شرطیں کیوں جائز نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ان کا قول ہے. لیکن وہ لوگ دوسری صورت کیا بیان کرتے ہیں جو اصل ناجائز کی ہے. کہا بائیں کہے کہ اس گھر کو تم مجھ سے 10 لاکھ میں ادھار لے لو، 10 لاکھ میں ادھار لے لو اور پھر میں تم سے 8 لاکھ میں نقد لے لوں گا. گویا کہ یہ وہی صورت ہے جو اس سے پہلے بیعتان فی بیع میں ایک ذکر کی گئی ہے کہ جسے بیع اینا کہتے ہیں. یا یہ چیز میں تم کو بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ تم نہ اس کو بیچو گے اور نہ ہی تم اس کو کسی کو ہبا کرو گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب اس کی چیز ہو گئی ہے تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو ہبا بھی کر سکتا ہے. یعنی میں یہ زمین جو ہے تمہارے ہاتھ بیچ رہا ہوں، لیکن اس زمین کو تمہیں بیچنے کا اختیار نہیں رہے گا، نہ کسی کو دینے کا اختیار رہے گا. تم جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. ظاہر بات یہ چیز جو ہے اللہ قبول نہیں ہے. تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے وَرِبْحَ مَا لَا يُضْمِنْ وَلَا يَضْمَنْ یا یضمن، اور اس فائدے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے جس فائدے کا ذمہ داری نہ ہو، اس کا کوئی ضمان نہ ہو. اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ مختلف نہ ہو سکتی. مثال کے طور پر کسی نے غلہ خریدا اور ابھی قبضے میں نہیں لیا اور اسے کسی دوسرے سے بیچ دیا، اس لیے کہ خدا نخواستہ آپ نے 1 کنٹل چاول خریدا ہے اور ابھی قبضے میں نہیں کیا اور اسے کسی کو بیچ دیا. اب خدا نخواستہ اگر وہ چاول دکان میں آگ لگ جائے یا چوری ہو جائے تو اس کا ضامن کون ہوگا؟
آپ نہیں بنیں گے، کہیں گے ارے وہ تو اس کے گودام میں تھا، تو تم بیچ کیوں رہے ہو جب تم اس کے ضامن نہیں ہو؟ الخراج بالضمان، آگے شاید یہ حدیث کو اس کتاب میں آئے گی تو وہاں پر اس کی وضاحت ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر کسی کا 10 کنٹل چاول قرض ہے، 10 کنٹل چاول قرض ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم میرا جو اس کے اوپر 10 کنٹل چاول قرض ہے میں اس کو تمہیں اتنے میں بیچ رہا ہوں، ظاہر بات ہے وہ ہو سکتا ہے نہ دے، اور کب دے کچھ اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ بعض علماء نے ایک صورت یہ بھی ذکر کی ہے کہ ایک شخص کسی سے ایک مکان 1000 ریال کرائے پر لیتا ہے، پھر اسے کسی اور کو 1100 کرائے پر دے دیتا ہے، اس لیے کہ تم نے جو کرائے پر لیا ہے اگر وہ گھر جل جائے گر جائے تم اس کے ضامن نہیں ہو، اس گھر میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے، پانی آ گیا، یہ تم اس کے ضامن نہیں ہوگے، اصل ضامن کون ہوگا؟ وہ اصل مالک ہوگا۔ تیسری چیز جو یہاں پر ہے، چوتھی چیز جو یعنی جو 4 قسم کی بیعوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، ایک تو قرض اور ہے، قرض اور بیع ہے، یعنی قرض لینا اور بیچنا ہے، دوسرا ایک بیع میں 2 شرط ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس چیز کا فائدہ جس کی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے، اور چوتھی چیز ہے لا بیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچو۔ یہ 2 چیزوں کو شامل ہے، تیرے پاس نہیں ہے اور تیری ملکیت میں، دونوں میں فرق ہے، تیرے پاس نہیں ہے لیکن اور تیری ملک ہوتا ہے، ایک چیز تمہاری ملکیت میں ہو لیکن تمہارے پاس موجود نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے تمہارا مالک غلام ہے، تمہارا ایک جانور ہے وہ غائب ہو گیا ہے تو تمہاری ملکیت میں نا، لیکن وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، خواہ تمہاری ملکیت میں نہ ہو یا تمہارے قبضے میں نہ ہو۔ چنانچہ اس سے متعلق ایک حدیث جو ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گراہک آتا ہے اور مجھ سے وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا میں اس کو بیچ دوں کہ ہاں بھائی اتنے میں بیچ رہا ہوں، اس سے پیسہ لے لوں اور بازار سے لا کر کے اسے میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کو تم نہ بیچو، تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کی تم نہ بیچو۔ اس کی ایک صورت علماء کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جانور بھاگ گیا ہے یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، اس کو کوئی انسان بیچے۔ اسی طریقے سے ایک سامان آپ نے خرید لیا ہے لیکن ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ صورتیں سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اور بیع اور شرط جو ذکر کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے جو حدیث نقل کی گئی ہے، تو یہ حدیث کیا ہے؟ اصل میں صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور صحیح ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس سے مراد وہ شرط ہے جو ناجائز ہو، جیسا کہ حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں گزر چکا ہے، کیونکہ وہ شرط جو جائز ہو اس کا لگانا بھی جائز ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ چیز گزر چکی ہے۔ اب اس حدیث سے چند فوائد کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ، قرض کی شرط پر بیع یا بیع کی شرط پر قرض لینا جائز نہیں ہے، حالانکہ الگ الگ دونوں چیزیں جائز ہیں، آپ کسی سے قرض بھی لے لیجئے یہ بھی جائز ہے، اور کسی سے بیچیے یہ بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں، اگر قرض اور بیع دونوں کا معاملہ بغیر شرط کے الگ الگ ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی گاڑی اپنا کوئی سامان 1 لاکھ میں بیچتے ہیں، معاملہ طے ہو گیا، سودا وغیرہ لے لیا، طے ہو، پھر اس کے بعد آپ کو حاجت پڑی، وہیں پر بیٹھے دوسرے مجلس میں مجھے اتنے کی قرض کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں گے؟ اگر وہ دے دیتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق اس میں نہیں رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرض لے کر کسی کو گھر کرائے پر دینا اور کرایہ نہ لینا یا بہت معمولی کرایہ لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل جس طریقے سے بہت یہ چیز بڑے بڑے شہروں میں چل رہی ہے کہ ہاں بھائی مجھے آپ 10 لاکھ قرض دے دیجئے اور یہ میرا گھر ہے، اس کے بعد میں آپ میرے گھر کے اندر رہیے، میرے گھر میں رہیے۔ اجارہ بھی، کرایہ بھی ایک قسم کی بیع ہے،
آپ نے کیا بیان فرمایا؟ نہا عن سلف و بیع، اور لا یحل سلف و بیع، سلف یعنی قرض اور بیع جائز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، جیسا کہ بہت سے لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں کہ کسی سے آپ جو ہے قرض لیں اور پھر اس کو اپنا مکان، اپنی دکان یا کوئی چیز کرائے پر دیں، اس سے آپ کرایہ نہ لیں یا کرایہ برائے نام لیں۔ ہاں، اور اگر ایسا کرایہ ہے جو اس مارکیٹ اس کے لحاظ سے چل رہا ہے اور لینے والا کرایہ پر، وہ قرض دینے پر آپ کو مجبور نہیں کر دوں، میں اسی صورت میں دوں گا کہ آپ مجھے اپنا گھر کرایہ پر دیں گے، تو یہ چیز جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو انسان کے مقدور میں نہ ہو یا انسان اس کا مالک نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بار بار آ چکا ہے۔ اور ہر وہ بیع جس میں جہالت یا غرر پایا جائے وہ بیع ناجائز اور حرام ہوگی۔ ضروری یہ ہے کہ وہاں پر قیمت بھی معلوم ہو اور مدت بھی معلوم ہو اور سامان بھی معلوم ہو۔ آج کے درس میں یہیں تک رکھتے ہیں، پھر اگلی مجلس جو ہے آپ کے سامنے اگلے ہفتے رکھی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔